الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا آج آپ کے سامنے حاضر ہونا ایک خاص مقصد کے لیے ہے اور ایک مسئلہ جو پوچھا میں سمجھتا ہوں یہ مسئلہ بہت اہم ہے اور جو سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں ان کے لیے تو نہایت ہی اہم ہے، تو وہ اس مسئلے کو بغور سنیے گا، انشاءاللہ عز و جل آپ کو بہت ساری معلومات ہوگی۔ مجھ سے کسی نے پوچھا مولانا صاحب اگر آج اسٹوڈیو کا زمانہ ہے، براڈ کاسٹ کا زمانہ ہے، تو اگر کسی کے اسٹوڈیو میں جائیں، براڈ کاسٹ میں جائیں یا وہ بلائیں تو کیا دیکھ کر جانا چاہیے؟ تو انشاءاللہ اس کا جواب جو ہے نا ہم قرآن سے پوچھ لیتے ہیں کہ ہمیں وہاں پر جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے، اور جائیں تو کیا دیکھ کر جائیں۔ تو اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن کریم فرقان حمید 4 پارہ سورہ آل عمران آیت نمبر 104 میں فرمایا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور تم میں سے ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو بھلائی کی طرف بلائے اور اچھی بات کا حکم دے اور بری بات سے منع کرے، اور یہی وہ لوگ کیا ہیں؟ فلاح پانے والے ہیں، کامیاب ہیں۔ یعنی اللہ رب العالمین کا قرآن کریم فرقان حمید فرما رہا ہے کہ ایک ایسا گروہ ہونا چاہیے جو بھلائی کی طرف بلائے اور برائی سے منع کرے۔ اگرچہ آپ اسٹوڈیو میں جا رہے ہیں، کہیں پر بھی جا رہے ہیں یا جو آپ کو بلا رہا ہے، ان دونوں کا یعنی مقصد یہ ہونا چاہیے کہ برائی سے منع کریں اور بھلائی کی طرف کیا ہے؟ بلائیں۔ اور اللہ رب العالمین کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حدیث مبارکہ میں فرمایا، مسلم شریف میں 498 حدیث مبارکہ ہے کہ الامر بالمعروف ونہی عن المنکر فریضۃ۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھلائی کی طرف بلانا اور برائی سے منع کرنا کیا ہے؟ بھلائی کی طرف بلانا اور برائی سے منع کرنا یہ کیا ہے؟ فریضۃ، مسلمان پر کیا ہے؟ فرض ہے کہ بھلائی کی طرف بلائے اور برائی سے منع کرے۔ یہ ہم سب کا ایک مقصد ہونا چاہیے، گویا کہ قرآن کریم فرقان حمید اور رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ ایک مقصد دے رہے ہیں۔ اگر آپ کسی کے پاس جائیں، چاہے وہ اسٹوڈیو ہو، چاہے وہ براڈ کاسٹ ہو، چاہے وہ کسی بھی طرح کا کوئی بھی ہو، جہاں پر آپ جا رہے ہیں دین کے لیے یا کسی بھی حوالے سے یہ لیں، تو یہ مقصد آپ کو قرآن نے دیا کہ آپ بھلائی کی بات کریں، بھلائی پھیلائیں اور برائی سے منع کریں اور برائی سے روکنے کی ان کو تلقین کریں، یہ مقصد ہونا چاہیے۔ تو آج کے سوال کی تحت جو کسی نے کہا کہ اگر ہم جائیں تو کیا دیکھ کر جانا چاہیے، تو میں آپ کو کہتا ہوں اگر آپ کسی کے پاس جائیں تو آج سب سے پہلے پتہ ہے کیا؟ اس کا عقیدہ دیکھ کر جانا چاہیے کہ وہ سامنے والا یا جو جا رہا ہے یا جو بلا رہا ہے وہ عقیدہ کیا ہے۔ اگر آپ جا رہے ہیں تو آپ کس عقیدے کی پرچار کرنا چاہ رہے ہیں، جو آپ کو بلا رہا ہے وہ کس عقیدے کا ہے۔ جیسے ہمارے حافظ طاہر قادری الحمدللہ وہ سنی ہے، وہ بھی براڈ کاسٹ چلا رہے ہیں، اسٹوڈیو چلا رہے ہیں الحمدللہ، وہاں پر علماء اہل سنت آتے ہیں اور اچھی باتیں قرآن و سنت سے بات کرتے ہیں، بہت ہی پرفیکٹ بات، بہت ہی خوبصورت۔ میں آپ کو کہوں گا کہ آپ اس اسٹوڈیو میں، اس براڈ کاسٹ میں جائیں، سنیں اور ان کے چینلز کو سبسکرائب کریں تاکہ علم دین کی بات آپ تک پہنچتی رہے اور علماء سے آپ کا ربط جڑا ہوا رہے اور اہل سنت پر آپ قائم و دائم رہیں۔ اسی طرح آپ اس میں جائیں، میں تو آپ کو دلی طور پر کہوں گا کہ آپ ضرور اس پر جائیں۔ لیکن وہیں پر بھی ہمارے جو نادر علی ہے وہ بھی علماء کو بلاتے ہیں، ان سے سوالات کرتے ہیں، تو اس پر مجھے جو ہے نا بہت سارے اشکالات ہیں۔ تو بالخصوص میں اپنے سنیوں کو کہنا چاہوں گا کہ سنی وہاں پر نہ جائے۔ اس کی ریزن کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ دیکھیں وہ علماء کو بلاتا ہے، کبھی وہابی آ رہا ہے، کبھی شیعہ آ رہا ہے، کبھی انجینئر آ رہا ہے، کبھی ناصبی آ رہا ہے، کبھی کون آ رہا ہے، کبھی کون آ رہا ہے۔ اب پتہ ہی نہیں چلتا کہ اب یہ جو نادر علی ہے اس کا اپنا عقیدہ کیا ہے، یہ کس عقیدے کی پرچار کرنا چاہ رہا ہے، کس عقیدے کو آگے پھیلانا چاہ رہا ہے، کون سا جو ہے نا فرقہ ہے اس کی سپورٹ میں ہے۔ کیا وہ دین اسلام کی بات پھیلا کر یعنی دین اسلام کی بات کو پھیلانا چاہتا ہے یا اپنے چینل کو اچھا چلانا چاہتا ہے؟ پتہ ہی نہیں ہے اب کس عقیدے کی بات کر رہا ہے۔ کبھی وہابی آ رہا ہے، کبھی ناصبی آ رہا ہے، کبھی خارجی آ رہا ہے، کبھی شیعہ آ رہا ہے، پتہ ہی نہیں ہے۔ تو میں اپنے سنیوں سے کہنا چاہوں گا کہ آپ کو نہیں جانا چاہیے۔ پتہ ہے کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ جائیں گے نا تو ان کے جو سننے والے ہیں ان کا ایمان کا کیا ہوگا؟ اللہ نہ کرے جیسے وہابی ہے، اگر کسی کی دل پر وہابی کی بات لگ گئی یا شیعہ کی بات لگ گئی، اگر وہ شیعہ مذہب اختیار کر لے یا اور ایسی بد مذہبیت اس کے دل میں لگ گئی تو وہ اس فرقے سے ہو جائے، تو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم فرقان حمید سورہ نحل
14واں پارہ، اس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ قیامت میں گمراہ کرنے والے کو عذاب زیادہ دیا جائے گا، کیونکہ اس کو اپنے گمراہیت کا تو گناہ ملے گا ہی ملے گا، لیکن جو اس کی بات سن کر گمراہ ہو گیا تو اب اس گمراہ ہونے والے کو بھی اس کا گناہ ملے گا، خود گمراہ ہے اس کا بھی ملے گا، اور جس کو گمراہ کیا اس کو بھی گناہ ملے گا۔ تو جس نے صراط مستقیم پر جو چلا اور جس کو چلایا اس کا ان کو ثواب ملے گا۔ اب یہ کیا کہنا چاہ رہا ہے، کس یعنی کہاں پر لوگوں کو گمراہیت کی طرف بلانا چاہ رہا ہے، صراط مستقیم کی طرف بلانا چاہ رہا ہے؟ کیا ہے وجہ؟ اگر آپ سب علماء کو بلاتے ہیں تو سب فرقے والوں کو بلائیں تاکہ حق واضح ہو۔ اگر آپ کی یہ نیت ہے کہ میں سب کو بلا کر یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کون سا فرقہ حق پر ہے، کس صحیح کون سا فرقہ ہے، تو آپ یہ نہیں ہے کہ اکیلے سے بات کر کے چلے جائیں، سب کو بلائیں تاکہ بات ہو، پھر آخر میں سب کو فیصلہ پتہ چل جائے گا، فیصلہ ہو جائے گا کہ حق پر کون ہے اور کون صحیح ہے کون غلط ہے۔ لیکن ایک ہی کو بلانا، تو آپ اس سے یہ ڈریں کہ اپنے سبسکرائبر کا کیا ہوگا، جو آپ کو سنتے ہیں ان کا کیا ہوگا، کیونکہ ان کے ایمان کی بھی آپ کو جواب دینا ہے، کیونکہ وہ آپ کو سنتے ہیں۔ اگر کسی کو سن کر وہ خراب ہو گئے تو مجھے تو فرق پڑتا ہے، اگر جو مجھے سننے والے ہیں چاہے کتنے بھی ہوں، اگر میں تو ان کے ایمان کی فکر کرتا ہوں، جس طرح اپنے ایمان کی فکر کرتا ہوں اس طرح اپنے سننے والوں کے بھی ایمان کی فکر کرتا ہوں، کہ اللہ نہ کرے میرے سے کوئی ایسی بات نکل جائے کہ وہ میرے جو سننے والے ہیں وہ سن کر اس پر یعنی وہ مذہب اختیار کر لیں۔ تو اللہ رب العالمین سے میں ہر وقت دعائیں بھی کرتا ہوں، اے اللہ مجھے بھی سیدھے راستے پر چلا، اور جو میری مانتے ہیں جو سنتے ہیں ان کو بھی سیدھے راستے پر چلا، صراط مستقیم پر چلا۔ تو میں ان کو یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ کیا کریں، ایسے لوگوں کو بلائیں جو اہل سنت کے ہوں۔ اور اگر کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے مولانا صاحب وہ تو فرقہ واریت میں پڑھتا ہی نہیں ہے، آپ خام خواہ اس کو فرقہ واریت میں کیوں دھکیل رہے ہیں، وہ فرقے میں ہے ہی نہیں، تو کیوں نہیں ہے؟ پتہ ہے اس کا رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث مبارکہ میں فرمایا، ابو داؤد شریف میں بھی موجود ہے اور جامع ترمذی شریف میں باب الایمان میں حدیث نمبر ہے 4596، یہ حدیث مبارکہ ہے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی۔ کتنی فرقوں میں؟ میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، اور ان میں سے صرف اور صرف ایک ایسی یعنی گروہ ہوگا جو جنتی ہوگا، باقی جو 72 فرقے ہیں وہ جہنم میں جائیں گے۔ اب ان فرقوں جو ایک جنتی ہے اس کی آخر علامت کیا ہے؟ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، یعنی جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، یعنی جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ یعنی حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ حضور علیہ السلام نے پہلے یہ مقصد جو ہمیں پہلے دیا تھا، کیا؟ الامر بالمعروف ونہی عن المنکر فریضۃ، کیا ہے؟ بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا، یہ مقصد رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی رہا اور صحابہ کا، اس کے بعد جو اللہ رب العالمین کے مقبول بندے تھے ان سب کا یہی مقصد رہا۔ تو آج اگر ہم اسٹوڈیو میں چاہے آپ بلا رہے ہیں چاہے آپ جا رہے ہیں، تو یہ بلانے والا یہ اپنا مقصد دیکھیں کہ میرا مقصد کیا ہے، اور جانے والا یہ بھی دیکھے کہ میرا مقصد کیا ہے۔ کیا میں وہاں پر جو بلا رہا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ سنی بھی آئے، وہابی بھی آئے، شیعہ بھی آئے، بس اپنا چینل پرفیکٹ چلے، بس یہ نہیں، ان کے ایمان کے بھی آپ کو جواب دینا ہے۔ اگر وہ آپ کو سنتے ہیں تو آپ کو ان کے ایمان کا بھی جواب دینا ہے۔ اگر وہ اور آپ کی بات کو سن کر جن کو آپ بلا رہے ہیں ان کو فالو کر کے ان کو سنیں گے تو وہ ان کا گناہ بھی آپ کو ہی ملے گا۔ خدا نہ خواستہ اگر جس کو آپ بلا رہے ہیں وہ بد مذہب ہے اور وہ اللہ رسول کے بارے میں بھی ایک کم سے کم بات کرتے ہوئے ڈرتا نہیں ہے، تو اگر آپ وہاں پر ان کا انٹروڈکشن کروا رہے ہیں تو یہاں پر آپ کو سن کر پھر وہ جا کر ان کو سنیں گے، جب تک سنتے رہیں گے وہ اگر بد مذہبی اختیار کر گئے تو ان کا گناہ بھی آپ کو ملتا رہے گا۔ آخر میں اپنے سنیوں کو کہنا چاہوں گا، میں اگر آپ ان کے پاس جاتے ہی ہیں، اگر آپ ان کے پاس جاتے ہی ہیں تو کم سے کم یہ تو آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ نادر علی صاحب آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ آپ سنی ہیں، آپ وہابی ہیں، آپ شیعہ ہیں، آپ کیا ہیں؟ اگر تو سنی ہے تو ان سے دوسرا سوال یہ کرے پھر آپ اتنے لوگوں جو اور کو بلا رہے ہیں یہ کیوں بلا رہے ہیں؟ کیا آپ اللہ سے نہیں ڈرتے؟ اگر یہ اور لوگوں کی بات سن کر آپ کے جو فالوورز ہیں وہ اور مذہب اختیار کر گئے ان کی طرح، تو آپ کو اپنے اوروں کے بھی لالے پڑ جائیں گے۔ اپنا تو جواب دینا پڑے گا، دوسروں کا جو ایمان خراب ہوگا ان کا بھی جواب دینا پڑے گا۔ اگر وہ کہے کہ میں سنی نہیں ہوں، پھر جو بھی کہہ لے، یعنی جس مذہب میں جس فرقے میں ہو، تو میں یہ سنیوں سے ہاتھ جوڑ کر کہنا چاہوں گا کہ سنیوں آپ کو ان کے پاس جانا نہیں چاہیے۔ کیوں آپ کو ان کے پاس نہیں جانا چاہیے؟ اس کی مین وجہ جو یہ ہے اپنا چینل پرفیکٹ چلانا ہے۔ ہمیں اپنا چینل پرفیکٹ نہیں چلانا۔ کیا ہے؟ ہمیں اپنا چینل
پرفیکٹ نہیں چلانا، ہمیں یہ چلانا ہے کہ ہم سے کوئی بات سنے تو اللہ رسول کی طرف آئے، برائی سے رکے، بھلائی کی طرف آئے، اور اللہ رب العالمین نے فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہو جائیں گے۔ ہم دنیا کے اعتبار سے بھلے کامیاب نہ ہو، آخرت میں تو کامیاب ہو جائیں گے نا، بس ہمیں یہی چاہیے، اس کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں چاہیے۔ یہ دعا کرتا ہوں کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آئی ہوگی، اگر سمجھ میں آئی ہے تو آپ آگے بھی شیئر کریں تاکہ اس فتنے سے اور لوگ بھی آگاہ ہوں اور اس سے دور رہیں، کیونکہ ایمان کی حفاظت کرنا سب سے زیادہ اہم ہے۔ اللہ رسول سے دعا ہے جو کچھ ہم نے کہا سنایا اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔